کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں آزما رہا ہوں، تم نے مر کے میرے پاس آنا ہے، تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تم میں زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے؟ صحابہ اتنے عبادت گزار نہیں تھے جتنے تابعین تھے، صحابہ کا اتنا علم نہیں تھا جتنا تابعین کا تھا۔ حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑا سا قرآن ایک جگہ سے پڑھا، تھوڑا سا ایک جگہ سے، تھوڑا سا ایک جگہ سے، اس طرح کر کے فجر کی نماز پوری کی، اور سلام پھیر کر کہنے لگے بھائی جہاد نے مجھے قرآن بھی نہ سیکھنے دیے۔ اور بعد میں کتنے بڑے بڑے علامہ آئے، لیکن وہ کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے کہ صحابہ تھے احسن عملا، ان کا عمل ان پر نور نبوت پڑا تھا، نور نبوت کی روشنی اور ان لائٹوں کی روشنی میں تو بہت بڑا فرق ہے۔ تو صحابہ تھے احسن عملا، بعد کے لوگ تھے اکثر، کسی صحابی نے 40 سال فجر کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، کسی صحابی نے۔ تابعین کتنے ہیں جنہوں نے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پیپر ہو رہا ہے، تو میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا چندہ اکٹھا کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا انتظام کیا اور 300 دینار اوپر دیے۔ تو ہمارے نبی ایسے آپ کے دیناروں کو ایسے ان سے کھیل رہے تھے، وہ فرما رہے تھے ما علی عثمان الا یعمل بعد، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کر، تیری جنت واجب ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف اپنا سارا مال اٹھا کے لے کر آئے اور پورا مال صدقہ کر دیا۔ ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، کہیں تو آگے نکل جاؤں۔ تو اس موقع پر ابو بکر کے گھر میں غربت تھی اور عمر مالدار تھے۔ کہنے لگے بھائی عمر آج یہ تو لے گیا، بازی تک لے گیا، پھر تینوں نہیں لبنا ہے موقع۔ انہوں نے کیا کہ اپنے مال کو آدھا کیا اور اٹھا کے مسئلہ سمجھو اتنا بڑا گٹھا اٹھا کے لائے، اتنا بڑا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور وہ لے کے آئے۔ اب دونوں مال سامنے پڑے ہوئے ہیں، ایک یہ مثال ہے اتنا ہے، ایک اتنا ہے، تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے ابو بکر تھوڑا لایا ہے اور عمر زیادہ لایا ہے۔ اب اگر سوال میرے نبی یہ کرتے عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے اور عمر جیت گئے تھے، اور اللہ اس رسول کو پتہ ہے کہ اصل قصہ کیا ہے۔ تو آپ نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں۔ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ اور کوئی میں مدارس اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے، کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں؟ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیچھے اور بینک میں کتنے ہیں؟ اگر یہ پوچھ لیا پیچھے اور کتنے نہ کہ اے ویڈیو میں 2 نمبر ہی کام لگا تو اسے میں نے فراڈیے لگ دیو۔ تو آپ دیکھو میرے نبی نے کیا مال کیا، عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ حضرت عمر جو پہلے ایسے کھڑے تو نالی اینج ہو گئے، تو ان کو پتہ لگ گیا بھائی میں ہار گیا۔ کہنے لگے جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر تم کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آ گیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ بات میری واضح ہو گئی کہ اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ کثرت بھی مطلوب ہے، لیکن اصل جو وزن پڑنے والا ہے
وہ خوبصورتی کا ہے۔ قرآن میں 25 دفعہ احسن کا لفظ آیا ہے، اور خوبصورتی کے لیے ایک لفظ ہے حسن، خوبصورت۔